نہیں, پاؤں میں نہیں, گلے میں نہیں. پھر کون سی ہتھکڑی ہوگی؟ ایک ہتھکڑی ہوگی, ایک ہتھکڑی ہوگی. فرشتے یہاں ڈالیں جبڑے میں, اور جبڑے میں ڈال کر کھینچیں گے. کھینچیں گے تو انسان کا یہ جبڑا پورا کھینچے گا تو وہ ربڑ کی طرح کھینچتا چلا جائے گا. عورتوں کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ پیچھے سے بال کی چٹیاں پکڑیں گے, اس میں کنڈا ڈالیں گے اور اسے کھینچا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, تم بخشے جاؤ گے, تمہیں تمہارے پیر بخشوا لیں گے, ڈرنا نہیں ہے. اور میں بات کرتا ہوں کس کی؟ ایک نوجوان کعبے میں رو رہا ہے, رو کے کہتا ہے پروردگار مجھے معاف کر دے, میری گناہوں کو معاف کر دے, میرے رب مجھے معاف کر دے. اس کے رونے سے کعبے کا طواف رک گیا, کبھی نہیں رکتا ہے, رک گیا. میں جب ابھی 2017 میں گیا تھا نا تو رات کا وقت تھا, 12:30 بج رہے تھے تقریباً حرم میں. تو اچانک 80 یا 90 لوگ نیچے کو اترے, عورتیں مت. جیسے انہوں نے کعبے کو دیکھا تو کہنے لگے رب کعبہ, رب کعبہ, رب کعبہ, رب کعبہ, رب کعبہ, رب کعبہ, رب کعبہ. عورتیں روتی تھی تو سارے حرم کے لوگ رونے لگے. کسی کو نہیں پتا یہ کہاں کا مسلمان ہے, مگر مسلمان ہے تو رو لو, اور رونے کی کعبے سے اچھے کوئی جگہ نہیں ملے گی, رو لو. سب رونے لگے. میں پوچھا یہ کون ہے, کون رو رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے پہچانا نہیں, فلسطین کے لوگ ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے 70,000 مسلمانوں کو فلسطین کے پہلے نشہ دیا گیا, پھر 4 لائن روڈ پہ لٹال کے ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے. بچوں پر بلڈوزر چلے, مردوں پر, عورتوں پر. تو انہوں نے جو ہے وہ عورتوں نے جب کعبے کو دیکھا تو شکایت کرنے لگے. کیا شکایت کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ اے رب کعبہ, خدا کی قسم جو دل رویا نہیں نا اس پہ اللہ کی رحمت کوئی نہیں. ہاں وہ دل برباد ہو گیا, پتھر ہے وہ. ہم تو کعبے میں جاتے سیلفی کہتے, سیلفی مدینے میں سیلفی, کعبے میں تصویر ہے, اور یہ شخص رو رہا ہے کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے, ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. اس وجہ سے میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا, تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا, تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. لوگوں نے کعبے کا طواف روک دیا, کہنے لگے مولا ہم پروردگار ہم تب طواف کریں گے, پہلے اس نوجوان کو معاف کر دے. جب لوگ اس کے گرد کھڑے ہو گئے, حالہ بنا کے اس کے گرد کھڑے ہو گئے, حلقہ بنا کر کہ یہ نوجوان سر اٹھائے تو ہم اس سے کہیں اللہ بڑا کریم ہے. مگر نوجوان جب روتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کعبے کی مٹی بھیگ رہی تھی. اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نیچے کو چلنے لگے تھے. لوگوں نے کہا یہ کون اتنے درد سے روتا ہے؟ جب اس نوجوان نے سر اٹھایا تو ساروں کی چیخیں نکل گئی, کلیجے دہل گئے. کوئی عام آدمی نہیں تھا, میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے, جو کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دینا ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر, یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے حساب کے نہیں تیرے رحم کے قابل ہوں, اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے میرا حساب اگر لینا تو تجھ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے, میرا حساب لے لینا مگر حضور کی آنکھوں سے چھپا کے لینا.
قیامت کے دن ایک امتی کو پکڑا جائے گا, وہ فرشتے کہیں گے حضور آپ کا امتی ہے, ساتھ ہی کہہ دیں گے اس نے فلاں گناہ کیا تھا, تو حضور کا سر جھک جائے گا. آج تم گالی بکتے ہو, حضور کو تکلیف ہوتی ہے, کل قیامت کے دن تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے حضور کا سر جھک جائے. بولو یہ چاہتے ہو؟ وہاں پہ ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے, الیاس بھی کھڑے ہوں گے. وہ کیسا قیامت کا دن ہوگا؟ میرے نبی پاک فرماتے ایسا دن ہوگا کہ کسی کو گھٹنوں تک پسینہ آتا ہے, کسی کو ٹخنوں تک پسینہ آئے گا, کسی کو ناک تک پسینہ آئے گا, کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھاتا ہوگا. کتنا سخت دن ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے آج سورج کا پیٹھ ہے, اس دن سورج کا منہ ہوگا. آج وہ سبا نیزے پر, اس دن سورج ہوگا. کتنے نیزے پر ہوگا بولو؟ سبا نیزے پر سورج ہوگا, سبا نیزے پر سورج ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر یہ گناہ ہوں گے. آپ کیا سمجھتے آپ گناہ کرتے کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ آپ نے فلم دیکھی, کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے زنا کیا, کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے کسی کی لڑکی پہ بری نظر ڈالی, کسی نے نہیں دیکھا. آپ کے موبائل میں گندی چیز تھی, آپ نے ڈیلیٹ کر دی, ختم ہو گئی, کسی نے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے او بندے تو کیا سمجھتا ہے ایک کالے پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہے, اس کے اندر ایک کالی چیٹی جو چلتی ہے نا, وہ جو اپنے پیروں سے نشان بناتی ہے, میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, میں وہ رب ہوں. اس دن بولو کیا کرو گے نوجوانوں؟ آج تو تم نے جو ہے ایش بہت کر لیے, آج تو ایش بہت کر لیے, مگر اس دن کیا کرو گے جب یہ انگلیاں تمہارے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گی. یہ انگلیاں کہیں گی مالک تو نے نیک کام کرنے کے لیے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, تو نے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے ہاتھ دیے تھے, مگر رب العالمین اس نے تو ظلم کروایا, اس نے تو گندے کام کروائے, اس نے تو گندی چیزیں موبائل کی اسکرین پر لکھوائیں. آج یہ انگلیاں تم لکھواتے ہو نا, کل یہ تمہارے خلاف ہوں گی. بولو اس وقت گواہ جھوٹے کہاں سے لاؤ گے جب انگلیاں خلاف بولتی ہوں گی؟ بولو اس وقت کہاں جاؤ گے جب یہ آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی؟ یہ آنکھیں کہیں گی پروردگار تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دیا تھا, تو نے مدینہ دیکھنے کے لیے دیا تھا, ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دیا تھا آنکھوں کو, مگر اس نے تو گندی فلمیں دیکھی, بدنگاہی کی, لڑکیوں کو دیکھا, اس نے تو بری بری چیزیں دیکھی. رب العالمین آج ہم اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں. وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے خلاف حساب ہوگا, ہماری انگلیاں ہمارے خلاف ہوں گی. بولو تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیو, یہ مذاق نہیں ہے. وہ قیامت کا دن آنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں مالک یوم الدین ہوں, رحمان و رحیم کے بعد میں مالک یوم الدین ہوں, میں حساب لوں گا. نوجوانوں میں تم سے پوچھوں گا میں نے تمہاری جوانی دی تھی تو کیسے گزاری تھی؟ فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے. ارے اس دن کیا حال ہوگا آپ کو پتہ ہے کیا حال ہوگا؟ اس دن کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے ہوں گے, وہ میدانوں میں گرتے ہوں گے. قیامت میں کچھ پیٹ بڑے لوگ, ان کے قد چھوٹے پیٹ بڑے, قد چھوٹے پیٹ بڑے, پیٹ کے بل گریں گے, سنبھلنا چاہیں گے, پھر گریں گے, پھر گریں گے, پھر سنبھلیں گے, پھر گریں گے, پھر سنبھلیں گے, پھر گریں گے, پھر سنبھلیں گے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک سے عرض کی حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ سود کھانے والے ہوں گے, آج ذلیل ہوتے ہوں گے, ان کے پیٹ بڑے ہوں گے جنہوں نے سود کھایا ہوگا. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی برا کام ہے, مگر لوگ سود نہیں چھوڑ رہے ہیں. اس دن کیا ہوگا جس دن بے نمازیوں کو لایا جائے گا؟ بے نمازی کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے انسان بنایا, کتنی مخلوق میری دنیا میں تھی, میں نے تجھے انسان بنایا, مسلمان بنایا, میں نے تجھے عزتیں دی, تیرے گناہوں کو چھپایا, مگر تو نے کبھی میرا نام نہ لیا. آج میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا بندے تو نے مجھے کیوں یاد نہیں کیا؟ اور لوگوں چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں کے اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو معلوم ہے میرے آقا فرماتے جہنم لائی جائے گی, 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جہنم کو, اور وہ پھر چیخ مارتے مارتے آئے گی اور عرش کے الٹے جانب آ کے آئے گی. اور جب وہ چیخ مارے گی نا جہنم تو سارے لوگ گر جائیں گے.